اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں اسرائیلی حکام کی طرف سے ان بیانات پر برطانیہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اسرائیل کو تکلیف ہے کہ برطانیہ نے اس رپورٹ کو درست قرار کیوں دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں برطانوی سفیر نے گولڈن سٹون رپورٹ کے بہت سے حصول کو درست قرار دیا ہے، جن میں اسرائیلی جنگی جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسرائیل برطانیہ کی اس سچ کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، مگر سچ کو دبایا تو جا سکتا ہے، چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسرائیل مسئلہ فلسطین کے حل میں ہر قسم کے تعاون سے گریزاں ہے۔ اس نے مسجد اقصیٰ کو مٹانے کا بھی تہیہ کر رکھا ہے اور وہ اس مذموم منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودی ہیکل کا دیو ہیکل ماڈل رکھنے کی خبر سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسجد اقصیٰ کا انہدام ان کی تخریبی سازشوں کا حصہ ہے۔ صہیونیہ نے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کی تلاش کی آڑ میں مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں سرنگیں کھود دی ہیں، اور اس کے بعد کسی بھی سماوی و آفاقی حادثے، زلزلے وغیرہ کو جواز بنا کر مسجد اقصیٰ کا انہدام کرنا ان کا پلان ہے۔ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز کی ادائیگی سے روک دینا اور مشرقی بیت المقدس میں یہودیوں کی آبادکاری بیت المقدس پر تصرف کی چال ہے۔ ایک طرف مذاکرات کو لے کر معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف مذاکرات کو ایک طرف رکھ کر اسرائیل بلا تعمل اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنا رہا تھا۔ مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کی نمائندہ خصوصی جارج مچل نے اپنے دورے میں فلسطینی اور اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کی، جس میں دونوں نے اپنے نمائندے واشنگٹن بھیجنے پر اتفاق کیا، مگر مسئلے کے حل کے لیے اہم فریق حماس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ محمود عباس نے امن مذاکرات کے لیے اسرائیل کو کسی قسم کی رعایت دینے سے انکار کر دیا۔ محمود عباس کا یہ دوہرا اور تضادانہ رویہ اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملانا اور اس کے تمام منصوبوں پر سر تسلیم خم کرنا بلکہ تعاون کرنا فتح کے اراکین کا وتیرہ رہا ہے۔ اگر محمود عباس فلسطین کے حل میں مخلص ہیں تو وہ اسرائیل کے بجائے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اسرائیل کے لیے جاسوسی کا فریضہ سر انجام نہ دیں، فلسطین کی دیگر حقیقی تنظیموں کے ساتھ مل جل کر چلیں۔ آج مسجد اقصیٰ کے خلاف صہیونی گھناؤنے عزائم کو لے کر چل رہے ہیں۔ فتح کے اراکین پر جوں تک نہیں رینگ رہی، بلکہ اس نے دیگر فلسطینی جماعتوں کو بھی جلسے جلوس کرنے سے روک دیا۔ گویا فتح کی اسرائیل سے جگانگت کا اظہار ہے کہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا منہ وہ بند کر دینا چاہتی ہے۔ عباس ملیشیا نے مسجد اقصیٰ سے اظہار یکجہتی کے لیے مغربی کنارے میں فلسطینی عوام اور مزاحمتی جماعتوں کو ریلیاں نکالنے سے روک دیا، جس پر حماس نے الفتح کے اس اقدام کی شدید مذمت کی۔ حماس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ فتح اپنے انہی اقدامات کے باعث مغربی کنارے میں مقبولیت کھو رہی ہے۔ اسلامی جہاد نے بھی مسجد اقصیٰ سے اظہار یکجہتی اور گولڈ سٹون رپورٹ پر بحث ملتوی کیے جانے کے واقعے کی مذمت میں غزہ میں ریلی نکالی۔ ریلی میں ہزاروں فلسطینیوں سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جہاد کے رہنما خالد سبطین نے کہا کہ مسجد اقصیٰ کے خلاف جاری کارروائی کا مقصد اسلامی تاریخ اور آثار کو مٹانا ہے۔ مسجد اقصیٰ خطرے میں ہے۔ انہوں نے مسلمان حکمرانوں کی خاموشی کی مذمت کی۔ اسرائیلی حکومت مسجد اقصیٰ کو الخلیل مسجد ابراہیمی کی طرز پر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ قاہرہ فلسطینی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی بات چیت کو بھی آگے بڑھا رہا تھا۔ اسلامی تحریک مزاحمت کا اعلیٰ وفد حماس کے سیاسی شعبے کے نائب صدر ڈاکٹر موسیٰ ابو مرزوق کی قیادت میں قاہرہ پہنچا۔ اس وفد میں سیاسی شعبے کے رکن محمد نصر بھی شامل تھے۔ مفاہمت کا عمل عرب ممالک کی خواہش پر شروع کیا گیا تھا، کیونکہ ان دنوں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ نے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا حل اسی وقت ممکن ہے جب فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم جماعتیں متحد ہوں گی۔ مسجد اقصیٰ میں یہودی جارحیت تمام مسلمانوں اور فلسطینی جماعتوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس وقت تمام مسلم ممالک کو یکجا ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، ورنہ مسلمانوں کی اس مقدس عمارت کو ڈھا دیا جائے گا۔ مسجد اقصیٰ کے خلاف سازش پر ترکی کی حکومت کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بیانات اور فضائی مشقوں کا منسوخ کر دینا ایک احسن فیصلہ تھا۔ اس سے دوسرے ممالک کو بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسجد اقصیٰ کے محاصرے کے خلاف ترک حکومت نے اسرائیل کو وارننگ پر مبنی خط لکھا، جس میں واضح کر دیا گیا کہ اگر اسرائیل مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھا تو تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، جبکہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ ہونے والی فضائی مشقیں بھی منسوخ کر دیں۔ ترک وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلو کا بیان قابل ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کی غاصبانہ کارروائیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے اسرائیل قابض پولیس کے فلسطینیوں سے ناروا سلوک پر شدید تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ یہودی یہ نہ بھولیں مسجد اقصی نہ صرف دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ مسیحیوں کے بھی دلوں کی دھڑکن ہے۔ ترکی مسجد اقصی کو فلسطینی علاقوں کا ناگزیر حصہ تصور کرتا ہے اور مسئلہ فلسطین کے تناظر میں اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ انقرہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ ترکی نے اسرائیل، امریکہ، اٹلی اور نیٹو فورسز کے اشتراک سے ہونے والی فضائی فوجی مشقیں منسوخ کر دی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ترک حکومت کا اسرائیل کے ساتھ متعدد مشترکہ پروجیکٹس پر اشتراک ہے، مگر اسرائیل کی ناجائز کارروائیوں کو جس طرح ہدف علامت ٹھہرائے ہوئے ہے وہ اس پر اپنے تعلقات کو خاتمے کی نہج پر لے کر جا رہی ہے۔ اس سے دوسرے مسلم ممالک کو بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، جو اسرائیل کو تسلیم تو نہیں کرتے مگر اس کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کرتے۔ سچ یہی ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا نہیں، یہ مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہ پر ناجائز قبضے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا ہے۔ صہیونیوں کے اس اقدام کے خلاف بیانات کی بجائے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل سفارتکاری، مذاکرات یا بات چیت کی زبان نہیں سمجھتا۔ اس کا رویہ جارحانہ ہے اور اس سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے بھی جارحانہ طریقہ ہی کارگر ہوگا۔ اسرائیل قابض انتظامیہ نے مقبوضہ بیت المقدس کا محاصرہ کر کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے حق کو غصب کیا ہے۔ مڈل ایسٹ اسٹڈی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق یہودی قابضین نے نہ صرف ایک تقریب میں نام نہاد تیسرے ہیکل سلیمانی کا سنگ بنیاد بلکہ وہ مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی تیاریوں میں ہے۔ اسرائیلی قابض انتظامیہ نے پرانے مقبوضہ بیت المقدس شہر کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا تاکہ یہودی قابضین بآسانی مسجد اقصی کے دیوار براق پر جا سکیں۔ قاہرہ میں عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں مقبوضہ بیت المقدس کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ مسجد اقصی کے دفاع کے لیے جمع ہونے والے فلسطینی باشندوں پر اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم جاری ہیں۔ صہیونیوں کا یہ دعویٰ کہ فلسطین کے اندرون ان کا تاریخی حق ہے، اس کی تکذیب تو تاریخی حقائق سے ہو جاتی ہے۔ 400 سال قبل مسیح مذہبی کتابوں میں بابلیوں کے نزدیک اس کا نام ماتو تھا، جس کا مطلب تھا مغربی سرزمین۔ اس کا نام اس لیے پڑا کہ یہ بابل کے مغرب میں واقع تھا۔ 3000 سال قبل مسیح اس فلسطین کا نام عمود پڑا، یعنی عمودیوں کی سرزمین۔ اور عمودی کون تھے؟ عربوں کے اجداد۔ فلسطین کے متعلق بین الاقوامی قوانین کی پوزیشن یوں ہے کہ 1945 میں جس وقت اقوام متحدہ کی پیدائش ہوئی تھی، فلسطین بین الاقوامی سطح پر اپنا تشخص اور وجود رکھتا تھا۔ اس کی حیثیت عراق، شام، لبنان اور اردن جیسی تھی۔ فلسطین کی پوری زمین اسلامی وقف ہے، جس پر کسی کو تصرف کا حق نہیں، حتیٰ کہ فلسطینیوں کو بھی نہیں۔ سن 1099 سے سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یورپی صلیبی قبضے سے فلسطین کو آزاد کرایا اور اسے شام کے ساتھ متحد کر دیا، اور یہ اس طرح مسلمانوں کے قبضے میں ترکوں کے آنے تک برقرار رہا۔ 1566 سے 1916 تک وہ اس پر قابض رہے۔ فلسطینی سرزمین 4000 سال قبل مسیح سے ان مراحل سے گزرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ تاریخی شواہد اس بات کی واضح دلیل اور منہ بولتی تصویر ہیں کہ فلسطین ہمیشہ سے عربوں اور مسلمانوں کی زمین رہی ہے۔ یہ صہیونیوں کی زمین کبھی نہیں رہی۔ عربوں اور صہیونی ڈھانچے کے درمیان جتنے مصالحتی معاہدے ہوئے وہ سب کے سب کالعدم قرار پائے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے معاہدے قابض فوجوں کی دھمکیوں اور لٹکتی تلواروں کے سائے میں کیے گئے، اور عربوں سے اس پر دستخط کراتا رہا ہے۔ اور سب معاہدات کیا ہیں؟ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کے خلاف، بلکہ یہ معاہدات نہیں، شرائط ہیں جو وہ فلسطینیوں کی مشروط آزادی کی صورت میں عربوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ یا جنرل اسمبلی کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کی زمین کسی کے حوالے کر دے۔ فلسطین کی زمین وہاں کے مسلم باشندوں کی ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ فلسطین کی سرزمین کو ہتھیانے کے بعد مسجد اقصی کے خلاف ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جن پر صہیونیوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسجد اقصی کی پاک اور مقدس عبادت گاہ کے خلاف سازشیں واضح پیغام ہیں کہ یہودی اور عیسائی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کو جب موقع ملے گا یہ مسلمانوں پر کاری وار کریں گے۔ مسجد اقصی کے خلاف پلان مسلمانوں کے دل پر لگائے جانے والا دھچکا عظیم ہے، جو اسرائیل نے امریکہ اور غیر مسلم طاقتوں کی تھپکی پر کیا ہے۔
ऐसे में तुर्क हुकूमत की तरह तमाम तर मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए इसराइल के खिलाफ अमली इक़दामात की ज़रूरत है। इसराइल मुसलसल बैनुल-अक़वामी इदारे हुकूक़ इंसानी और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों की तरफ से लगाए गए जंगी जराइम के इल्ज़ामात को रद्द कर रहा है, जिसके तहत इसराइल बेगुनाह शहरियों की हलाकत का कसूरवार ठहरता है। इसराइल भले इन इल्ज़ामात को झुटलाए, मगर इन सिपाहियों के बयानात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है जिन्होंने इस वहशियाना बमबारी में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि उन्हें उनके कमांडरों ने खास तौर पर हिदायत की थी कि वो शहरियों और मुजाहिदीन की तमीज़ किए बगैर फायरिंग करें। सबसे पहले वो गोलियां चलाएं, बाद में देखा जाएगा कि वो शहरी हैं या मुजाहिदीन। इन फौजियों के मुताबिक उनको गजा में भेजा ही इसलिए गया था कि वो अंधाधुंध फायरिंग करें और फलस्तीनियों का ज्यादा से ज्यादा खात्मा करें। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़राए के मुताबिक इसराइली फौज को हुक्म दिया गया था कि वो इन मजालिम को कम से कम सामने लाएं। इसराइल के वहशियाना जराइम को छुपाया जाए। एक सिपाही ने अपनी शनाख्त छुपाने पर इसरार करते हुए बताया कि इस जंग की हिदायत देते हुए उन्हें खास तौर पर कहा गया था कि एक दुश्मन को हदफ बनाने से एक मासूम या बेबस को निशाना बनाना ज्यादा बेहतर है। इस 22 रोजा गजा बमबारी में यही कुछ किया गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं, कत्ल करो, गोली अंधी होती है। हमने यही कुछ किया। हम पागल हो गए। हमने पागलों की तरह मुश्तबे मकामात पर फायरिंग की, शहरी इलाकों में भी जहां सब दुश्मन हैं, कोई मासूम नहीं। इसराइल का गजा हमला हमास के रॉकेट हमलों को जवाज बनाकर किया गया। फलस्तीनी राइट्स ग्रुप के तर्जुमान का कहना है कि 1917 अफराद हलाक हुए, जिनमें 927 आम शहरी थे जिनका इसराइलियों पर रॉकेट हमलों से कतन कोई ताल्लुक नहीं था। इसराइली फौज ने जो तादाद बताई है वो 1166 है, जिनमें 295 आम शहरी बताए गए हैं। इसराइल ने यह भी कहा कि इनमें से 10 उसके अपने सिपाही थे और 3 उसके अपने शहरी थे। इसराइली फौज के सिपाहियों को खास तौर पर मीडिया से बात न करने की हिदायत की गई थी। इस सिलसिले में एक खास रिपोर्ट शाये की गई है जिसमें बताया गया है कि गजा पर हमला करने वाले फौजियों की अक्सरियत अपने बाकायदा फौजी यूनिटों में खिदमत सरंजाम दे रही थी। उन्हें गजा मुहिम के लिए खास तौर पर इसराइली डिफेंस फोर्स ने बुलवाया। उनकी सलाहियत का पैमाना गजा के शहरियों की हलाकत की तादाद रखा गया था। इन हकाइक से पर्दा उठाने वाले अक्सर सिपाहियों के नाम गुमनाम हैं या गलत पेश किए गए हैं, मासिवाय सार्जेंट आमिर के, मगर उनके बयानात को www.breakingthesilence.org.it पर पढ़ा जा सकता है। इस ग्रुप का कहना है कि उन्हें इसराइली ह्यूमन राइट्स ग्रुप, बरतानिया की हुकूमत, नीदरलैंड, स्पेन और यूरोपीय यूनियन से फंड्स मौसूल हुए हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक अखलाकी मुआशरे का वजूद तभी इर्तका पा सकता है जब साफ, शफाफ और दयानतदाराना बहस को फरोग दिया जाए। सिपाहियों का ये ग्रुप दयानतदारी से हकायक को पेश करने पर यकीन रखता है। सिपाहियों ने इस हैरत अंगेज अम्र का इंकिशाफ भी किया जिसमें शहरियों को मजबूर किया गया कि वो मुश्तबा इमारतों में दाखिल हों जहां उनके सामने फौजी दस्ते थे और अपने कंधों पर राइफलें लटकाए सिपाही उन निहत्थे शहरियों का निशाना लेने के लिए तैयार खड़े थे। इसराइल ने सिपाहियों के इस ग्रुप की रिपोर्ट को सिरे से तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गजा में सफेद फारफोर्स का बेदरेगाना इस्तेमाल भी किया गया। इस बारे में इसराइल का कहना है कि इसराइली फौजियों ने अपने बचाव के लिए इसे इस्तेमाल किया। इसराइल के एक सिपाही ने कहा कि हमें आम हलाकत का हुक्म नहीं दिया गया था। हमें कहा गया था कि अगर आप खौफ महसूस करें तो शूट कर दें। हमें बार बार ये कहा गया कि ये जंग है और जंग में फायर खोल देना या बिला दरेग बमबारी मना नहीं है। हमास के मुजाहिदों पर निगाह रखने के लिए तमाम इलाके पर बुलडोजर चलाकर इसका सफाया कर दिया गया, जिनमें बागात भी शामिल हैं। जैतून और संगतरे के बागात। हुकूक इंसानी के इदारों का कहना है कि हमने गजा में एक भी घर नहीं देखा कि जिसे निशाना न बनाया गया हो। गजा का पूरा इलाका, रास्ते, खेत, सड़कें, सब कुछ तबाहाल हो चुका है। बुलडोजर हर जगह चला दिया गया है। एक फौजी ने इस हवाले से अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि हम जज्बात से आरी लोग हैं। जब दूसरे हमसे इस बारे में पूछते हैं तो हम बार बार यही दोहराते हैं कि फौज इंसानी रवैयों को क्या जाने। फौज का एक ही मकसद होता है कि ऑपरेशन को इस तरह कामयाबी से मुकम्मल किया जाए कि फौज का कम से कम नुकसान हो। जंगी जराइम से मुताल्लिक तमाम तर शहादतें इसराइल के खिलाफ जाती हैं। इसका ये दावा झूठा करार पाता है कि इसने शहरी हलाकतों से बचने की कोशिश की। इसराइल का मीडिया और सिहोनी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को झुटलाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल गजा जंग में जंगी जराइम का मुर्तकिब नहीं हुआ।
لیکن غزہ کی تباہ حال عمارتیں چیخ چیخ کر اسرائیل کے دعووں کو باطل قرار دے رہی ہیں۔ اقوام متحدہ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ عصر حاضر میں جدید ریاستی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تمام تر ریاستی ادارے مضبوط ہونے چاہیے اور فلسطین کی جانب سے اداروں کی تعمیر اور ان کے قیام میں اقوام متحدہ ان کی مکمل معاونت کرے گا۔ فلسطینی قیادت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاستی اداروں کو 2 سال کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ فلسطینی قیادت نے اقوام متحدہ کو بتایا تھا کہ فلسطین کی آمدنی کا انحصار بیرونی امداد پر ہے اور اسے ریاستی انفراسٹرکچر کی تعمیر میں مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ بان کی مون نے کہا کہ اقوام متحدہ کی مکمل معاونت فلسطین کو حاصل رہے گی۔ دریں اثنا مشرق وسطی امن عمل کے بارے میں 4 فریقی مذاکرات کاروں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کا سلسلہ بند کرے، امن پیش رفت کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین اور روس کے مذاکرات کاروں نے اپنے مشترکہ بیان میں مشرق وسطی میں پائیدار امن کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اشتعال انگیزی سے باز رہے۔ سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ نے قیام امن کے لیے جو فارمولہ پیش کیا تھا اسے عرب لیگ کے بیروت میں ہونے والے اجلاس میں منظور کیا گیا تھا۔ عرب لیگ کے مطابق تنازع کو حل کیا جا سکتا ہے اگر اس فارمولے پر عمل کیا جائے۔ اس مقصد کی خاطر فلسطینی اتھارٹی کی بار بار فلسطینی ریاست کے قیام کی بات تبھی عملی شکل پا سکتی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کو تمام عرب ممالک کی حمایت بھی حاصل ہو۔ فلسطینی ریاست کو عارضی نوعیت کی بجائے مستقل سرحدوں کا قیام عمل میں لایا جائے، اس ریاست کو مستقل حیثیت دی جائے۔ فلسطینیوں نے ماضی میں بھی عارضی سرحدوں کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا کیونکہ انہیں تشویش تھی کہ ان عارضی سرحدوں کو کہیں مستقل نہ کر دیا جائے۔ ان کے اس شک کو دور کرنے کے لیے امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے ٹھوس ضمانت دی جانی چاہیے اور اسرائیل کو اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مشترکہ مفادات کے اصول پر مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہیے اور انہیں بغیر کسی شرط کے شروع کرنا چاہیے۔ قیام امن کے لیے یہ ایک نادر موقع تھا۔ نزاعات کے متعلق یہ فرض کر لینا کہ وہ پلک جھپکنے میں حل ہو جائیں گے ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ امن ایک عمل ہے اور یہ دونوں فریقوں سے صبر و سکون کا خواہاں ہے۔ دونوں فریقوں کے ایک دوسرے کے گلے پڑنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسرائیل کو نئی آبادکاری روکنے کے علاوہ کسی بھی نئی زمین کے حصول سے باز رہنا ہوگا۔ مسئلہ فلسطین عرب دنیا کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیتن یاہو نے اب تک امن کے سلسلے میں کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ اس نے نہ صرف عرب دنیا کو نظر انداز کیا بلکہ مذاکرات کے عمل میں بھی تعاون نہیں کیا ہے۔ اس کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا بیان بھی لولی لنگڑی فلسطینی ریاست کی تشکیل سے متعلق تھا۔ نیتن یاہو حکومت نے 1967 کی سرحدوں کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے 1967 کے بارڈر کا مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ فلسطین کی جانب سے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ 1967 کے بارڈر کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ اسرائیل کی سرحد 1967 کے بارڈر سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا اسرائیل کسی صورت اپنی سرزمین کو محدود نہیں کرے گا۔ امریکی صدر اوباما نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا تھا کہ ہمارے اہداف واضح ہیں، ہم ملکی سیکیورٹی کے ساتھ ایک اسرائیلی ریاست اور اسرائیلی قبضے کو ختم کر کے 1967 کے بارڈر پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اوباما نے قبضے کی جو بات کی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں، وہ یہ بات پہلے قاہرہ میں بھی کر چکے ہیں۔ در حقیقت یہ امریکہ کے روڈ میپ کا فارمولہ ہے جسے ہم نے پہلے بھی تسلیم نہیں کیا تھا اور اب بھی ہم 1967 کی پوزیشن پر واپس جانے کا مطالبہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے کسی بھی سلوک سے امن کے لیے اس کی پیش رفت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر اسرائیل نے مغربی کنارے کے فلسطینیوں پر بیت المقدس میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی۔ ہزاروں مسلمان جمعۃ الوداع پر آخری جمعے کی نماز بیت المقدس میں ادا کرنا چاہتے تھے اور مسجد اقصی جانا چاہتے تھے، لیکن اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ علاقے کے داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا۔ کیا اسرائیل کے یہ اقدامات امن کے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں؟ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے 424 صفحات پر مشتمل مسودہ بھی قیام امن کی ایک کڑی ہے، جسے امریکی سفارتی کوششوں کا شاخسانہ کہا جا رہا تھا۔
اسرائیل جو کسی دباؤ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس مسودے کے مطابق امن مساعی ہیں، کیونکہ تعاون کرے گا جو خود کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتا ہے۔